ہم سماجک زندگی جی رہے ہیں. انسان اشرف المخلوق ہے تو اس کے اندر جو خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ سماج میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہے. ایک اچھی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی سماج کے تئیں اپنے تال میل کو بہتر بنا کے رکھے اور دوسرا اپنے تعلقات اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ اچھا بنا کے رکھے. اور اسی کو بندگی کہتے ہیں. ہمارا تعلق ہمارے پیدا کرنے والے کے ساتھ بہتر ہو جائے, پیدا کرنے والے سے ہمارا تعلق بہتر ہو جائے, اور دوسرا ہمارا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ, اللہ نے اور چیزیں جو بنائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہو جائے, بس ہماری زندگی ایک دم پرفیکٹ ہو گئی. اب وہ چیز ہماری زندگی میں آئے کہاں سے؟ احادیث بہت پڑھی ہیں, قرآن و سنت آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ سارے فلسفے ہیں, وہ سارے رول اور ریگولیشنز ہیں, وہ سارے لاز ہیں, وہ سارے قوانین ہیں. لیکن ان قوانین کی پاسداری ہمارا جسم کرنے کیسے لگ جائے, اس قوانین کی پاسداری ہمارے اندر آ کیسے جائے, اس کے لیے اللہ رب العزت نے نماز رکھا تھا. یہ بڑی عجیب بات میں آپ کے سامنے آج چھیڑ رہا ہوں. قوانین کی پاسداری کرنا آ جائے, اور کیسے رکھا اس کا میں خلاصہ کرتا ہوں, انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں خلاصہ کرنے کی. اللہ کے بندوں کے ساتھ بہتر تعلق بنانے کے لیے, چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو, آپ کے گھر والے ہوں, آپ کے رشتہ دار ہوں, گاؤں والے ہوں, ملک والے ہوں, کوئی بھی ہو, مطمئن دل کا ہونا بہت ضروری ہے. آدمی کھوریایا ہوا نہ ہو, ایک عام بھاشا میں آدمی سلجھا ہوا دماغ کا ہو, یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اور آپ سلجھے ہوئے ہیں تو سب اچھا ہے, پڑوسی بھی اچھا, رشتہ دار بھی اچھے, گھر والے بھی اچھے, سب اچھے. اور اگر ہم کھوریا گئے نا تو سب بیکار. ساری چیز یہیں سے شروع ہوتی ہے, ساری چیز مطلب سماج بگڑتا نہیں ہے, انسان بگڑتا ہے. ہم بگڑ گئے, سماج بگڑ گیا, یہ جان لیجیے. وہ دماغ کا سلجھنا وہ آتا کہاں سے ہے, آئے گا کہاں سے؟ اس کے لیے 5 وقت جو اللہ رب العزت نے بلایا ہے نماز پڑھنے کے لیے, یہ پریکٹس ہے اسی بات کے لیے. یہ تجربہ ہے, تجربہ کرایا جاتا ہے, یہ ایکسرسائز ہے, ویایام ہے. یہ اپنے دماغ کو ٹھیک رکھنے کے لیے, اپنے دماغ کو سلجھا ہوا بنانے کے لیے, اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے بلایا ہے. اس میں کرتا کیا ہے؟ پہلے حدیث دیکھیں. ہم آئے مسجد میں, ابھی سب بندی ہوگی, پہلے میں حدیث پڑھ دوں اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, آپ نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها, قلنا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها, قال یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف. فرمایا کیا تم اپنی صفوں کو اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح سے فرشتے اللہ کے سامنے صف بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ فرشتے جس طرح سے صف بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں, کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بھی صفیں ویسی ہوں؟ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول فرشتوں کی صف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا فرشتے اگلی صفوں کو پر کرتے ہیں اور صف میں بالکل مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں, یا تراسو چونا کچ دیوار کی طرح مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ نماز کا جماعت میں جب آپ مسجد میں آئے تو یہ پہلا ضروری عمل ہے. جب ابھی نماز شروع نہیں ہوئی, یہ پہلا عمل ہمیں یہ کرنا ہے اور کروایا جاتا ہے.
صفوں میں مل کر کے کھڑے ہونا. ابھی نماز نہیں شروع ہوئی ہے, ابھی صرف نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں, صرف کھڑے ہوئے ہیں. اس کا صفوں میں مل کے کھڑے ہونے کا لاجک بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابھی میں نے پڑھی, اور صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اس کے, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسوون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. یہ بھی صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت ہے کہ تم اپنے صفوں کو ملا کے رکھو, تم اپنے صفوں کو ملا کے رکھو, مل کر کے کھڑے ہو اپنے بھائی سے, بھائی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہو, ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا. یہی صف کو ملانے کے لیے ہم سے یہی پریکٹس کروائی جاتی ہے. ابھی نماز نہیں شروع ہوئی ہے, ابھی صف بندی سے ہمارے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, صف بندی سے ہمارے دلوں کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسی ملے ہوئے دل کے ساتھ جب آدمی سماج میں جاتا ہے تو اس کے لیے دوسروں کو برداشت کرنا, دوسروں کو سہنا یا دوسروں کی باتوں کو اوائڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو ہماری کم بختی ہے, ہماری کم فہمی ہے ہمارے قوم کی کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو ٹھکرا دیا. اب جا کے دیکھیں یہاں تو الحمدللہ پیر سے پیر ملاتے ہیں, مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں, بدعتے ہیں لوگ پیر ملانے پہ. کون؟ مسلمان. اتحاد کہاں سے آئے؟ مسلمان ایک نہیں ہے, ورنہ جس ملک میں 40% ہونا, 40% ہے کم سے کم, 35 سے 40% ہے. اور آج بھی اگر پوری دنیا کسی قوم سے ڈرتی ہے تو وہ مسلمان ہے. اگر پوری دنیا کو کسی قوم کے بارے میں فکر مندی ہے, کسی قوم کے بارے میں وہ خوف کھاتی ہے تو وہ مسلمان ہے. اور اسی وجہ سے ہر باطل پرست قوم, ہر باطل پرست ٹکڑے, ہر باطل پرست سیاسی جماعتیں اگر نام لیتی ہیں تو مسلمانوں کا مسلمان مسلمان مسلمان, یہ ان کا مسلمان جپنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فکر مند ہیں کہ کہیں یہ کھڑے ہو گئے, کہیں یہ ایک ہو گئے تو ہماری شامت آ جائے گی. یہ اس بات کی دلیل ہے. ورنہ کیوں اتنا زیادہ مسلم ہندو مسلم کیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی ایسے یوں ہی نہیں ہے میرے بھائی, ان کو بہت زیادہ خوف ہے, ڈرتے ہیں وہ, اس لیے وہ راتوں دن مسلمان سوچتے رہتے ہیں بیچارے. ہم ہیں, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا, سوئے ہوئے ہیں. یہ نماز, یہ مسجد کی صف بندی, صرف صف بندی پہ ابھی میں بات کر رہا ہوں. ارے اللہ کے سامنے جب اے مسلمان تو کھڑے ہو جاتا ہے اور صدا لگاتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی قسم عرش والا تیرے اس صدا کا جواب دیتا ہے, عرش والا تجھ سے بات کرتا ہے. یہ تو ابھی صف بندی کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں, یہ تو ابھی صف بندی کا کیا فائدہ کیا ہے یہ میں بیان کر رہا ہوں. صف بندی صرف ابھی نماز نہیں شروع ہوئی ہے. اللہ رب العزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دلوں کو اللہ ملا دے گا, اور جس قوم کے دل مل جائیں, ارے پوری دنیا اس قوم سے اس کے سامنے اپنے سر جھکانے پہ مجبور ہو جائے گی. ہم صرف آپس میں مل جائیں بس. ایک مسلمان اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے لگ جائے, ایک مسلمان اپنے گھر والوں کا, اپنے گاؤں والوں کا, اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرنے لگ جائے, قوم, پوری دنیا کی قوم اس سے ہلے گی. اور یہ تب ہوگا جب ہمارے دل آپس میں ملیں گے. اس کے لیے نماز میں ملانے کے لیے اللہ بلاتا ہے 5 وقت, اپنے لیے نہیں بلاتا اللہ رب العزت. اللہ بندے کو اپنے گھر میں اس لیے بلاتا ہے کہ بندہ اپنے لیے کچھ کر لے جائے, اپنی قوم کے لیے کچھ کر لے جائے, اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے, وہ کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے جب سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ, تم اپنے صفوں کو ملاؤ, تم اپنے صفوں کو ملاؤ. فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي, میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی.
تو فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرماتے ہیں وَكَانَ يُلْزِقُ أَحْدُنَا بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے صفوں کو صفوں میں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہونے کا بیان, باقاعدہ باب باندھا ہے. لیکن ہمارے بھائی لوگوں کو پھوٹی آنکھ یہ سب چیزیں نہیں بھاتی اور بدکتے ہیں, جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. اس حدیث میں ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہ سنیں کہ صفوں کو ملاؤ تو ہم لوگ اپنے بھائی کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. یہ ہے صف بندی. اس انداز سے جس دن پوری قوم, پوری ملت اسلامیہ صف بندی کر لے گی, اس دن ساری قومیں جو ان کے خلاف ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی, اس دن ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور سب کو اسی بات کا ڈر ہے, بیچارے تل ملا رہے ہیں, بیچارے پریشان حال ہیں. ہمیں صرف دنیا نہیں دیکھنا ہے, ہمیں آخرت بھی دیکھنا ہے. اگر ہم دنیا کو سامنے رکھ کر کے نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس بات کی وجہ سے ہمیں ایسا کرنا ہے, اس بات کی وجہ سے ہمیں ایسا کرنا ہے. بہرحال میرے بھائیوں, ہم انسان ہیں, بہترین انسان تبھی بنیں گے جب سماج کے ساتھ ہمارا تال میل ہو, اور اس سماج کے ساتھ تال میل بنانے کے لیے ویسا دماغ اور دل پیدا ہو جائے, میل محبت پیدا ہو جائے. اس کی پریکٹس یہ نماز کرواتی ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. یہ صرف کوئی پوجا پاٹ صرف نہیں ہے. اور دوسرے, بہترین دل, بہترین قوت فیصلہ پیدا کرنے والی دل, وہ دل جو بالکل مطمئن ہو جائے, وہ دل جو فیصلہ کرے تو بالکل سٹیک ہو, اس طرح کا دل ہمیں یہ نماز عطا کرتی ہے, نماز عطا کرتی ہے. ورنہ آپ ذرا دیکھیں نمازیوں کو لوگ کیا کیا نہیں کہہ دیتے, کہتے ہیں لوگ, نظر انداز کر دیتے ہیں. اکثر نمازی نظر انداز کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. وہ تو نہیں باتیں, اسی سختی کی باتیں آپ کسی بے نمازی کو کر دیجئے, پہلی بات تو کریں گے ہی نہیں, کیونکہ معلوم ہے پھر کیا ہوگا آگے. ہوتی ہے میرے دوستو, نرمی ہوتی ہے, نرمی پیدا ہوتی ہے, اور یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے, ہوتی ہے. آپ ہو سکتا ہے ارے یہ تو حدیث قرآن و حدیث, یہ مولوی صاحب قرآن و حدیث بیان کرتے ہو, رہتی ہیں ایسی سب, آنکھوں سے دیکھا گیا ہے, آنکھوں سے. اب بتائیے, آنکھوں سے دیکھا گیا. اب ملیشیا کے ایک یونیورسٹی میں نمازیوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا. ان کی دماغ کی ریڈیولوجی کو ریڈ کیا گیا کہ ان کے دماغ میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے, آدمی ہمیشہ ہم سوچتے رہتے ہیں, تو ہمارے دماغ میں نیورونز کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی وجہ سے ویوز بنتے ہیں. اب ویو سمجھ لیں گے جیسے اب یہ لائٹ پنکھا چل رہا ہے نا, ہم نے سوئچ آن کیا تو اس کے اندر میگنیٹک ویوز بنتے ہیں. انہی میگنیٹک ویوز کی وجہ سے اس میں چمبک لگا رہتا ہے, وہ چمبک گھومنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے جسم میں بھی ہلکی الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے, جب کچھ ہمیشہ رہتی ہے. ہم بھی الیکٹران سے بنے ہوئے, تبھی تو ہمیں کرنٹ لگتا, ورنہ لگتا کیوں. بہرحال جب ہم سوچتے ہیں تو اس وقت بھی دماغ میں میگنیٹک ویوز بنتے. انہی ویوز کو ان لوگوں نے دیکھا, اس کی ریڈیشن کو چیک کیا تو پایا گیا کہ نماز کی حالت میں الفا ویوز بالکل اسٹرانگ اس حالت میں آ جاتے ہیں. الفا ویوز یعنی وہ ویوز ہوتے ہیں دماغ کے جس کے تئیں انسان کا کانشیس اور سب کانشیس بالکل کلیئر ڈیسیزن لینے کی استھتی میں آ جاتا ہے. یعنی آدمی انتہائی مطمئن, انتہائی خوش مزاجی
اور انتہائی اچھے موڈ میں چلا جاتا ہے. یہ دماغ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے. اور انہوں نے پایا کہ جب سجدے کی حالت میں جب جاتا ہے مسلمان تو اس وقت الفا ویوز اپنے پیک پہ ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹپکل ہوگا سمجھنے کے لیے سب کے لیے. بہرحال آپ اتنا جانیں کہ اس کو آنکھوں سے دیکھا گیا انہی آنکھوں سے. نماز کی حالت میں انسان اطمینان کے چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے, اپنے بھاشا میں اگر سمجھے تو. اور اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو آپ اور وقت جائے گا کہ چونکہ ہمارا جسم, ہمارا دل خون سپلائی کرتا ہے, اور اسی جو ہمارے نیورانس ہوتے ہیں وہ سارے نیورانس جب آپ کوئی چیز سوچتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو ان سے جو ویو فارم ہوتے ہیں انہی ویو کو انہوں نے آبزرو کیا, انہی ویو کو مشین ریڈیولوجی کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں خاص طور سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں تو آدمی اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے, سب سے زیادہ قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو, سجدے کی حالت میں تو پورا خون کا سپلائی سر میں چلا جاتا ہے, اور سب سے بہترین اس کے اندر الفا ویوز سب سے مضبوط انداز میں وہاں بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور آدمی کا کانشیس اور سب کانشیس پہ کنٹرول کرنا اور ڈیسیزن میکنگ دماغ رکھنا یا ڈیسیزن لینے والا ذہنیت بن جانا بہت ہی اچھے انداز سے وہاں شروع ہو جاتا ہے بننا. اب ایک سوال یہاں رکھا جائے. لوگ یوگا بھی کرتے ہیں, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی یہی کام تو ہم یوگا سے بھی حاصل کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. وہاں تو ہم تو صرف سجدہ کرتے ہیں, وہاں تو پورا الٹا ہو جاتے ہیں, ایسے سر اوپر پیر نیچے, سر نیچے پیر اوپر. کبھی بھی ہارمونل چینجز کے لیے باڈی میں ایموشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایموشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے کون سے ہارمونز کو کتنا ایکٹیو ہونا ہے, وہ آپ کا ایموشن ڈیسائیڈ کرے گا. یہی تو وجہ ہے اسٹریس والے لوگ انسولین نہیں بنا پاتے, اسٹریس والے لوگ کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے, اسٹریس والے لوگوں کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایموشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے ہارمونز کتنے اچھے سے ایکٹیو ہوں گے. یوگا میں وہ ایموشن کہاں سے آپ لائیں گے؟ جو ایک بندہ کھڑا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے, اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے, اپنے رب سے بات کر رہا ہے, رب حقیقی کے سامنے سر جھکا رہا ہے, اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے, اپنے رب کو اعلیٰ بنا رہا ہے. وہ ایموشن, وہ دل کی وہ کیفیت آپ یوگا میں نہیں پیدا کر سکتے. اس لیے یوگا سے لاکھوں گنا زیادہ بہتر یہ نماز ہے. یوگا تو صرف فزیکل ایکٹیویٹی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کے فائدے ہوتے ہیں, لیکن ایکچوئل فائدہ آپ نہیں لا سکتے. میرے بھائیوں, تھوڑا الگ طریقے کی باتیں ہو جاتی ہیں. بہرحال چونکہ لوگوں نے نماز کو صرف ایک پوجا پاٹ سمجھ لیا ہے, اس لیے اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کرنی پڑتی ہیں. اور آج اتنی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں, اس لیے ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. ارے ترقی یافتہ ہیں ہم, عقل ہے, تو پھر نماز کیوں نہیں ہے زندگی میں؟ یہ سوال ہے. یوگا کرنے لوگ چلے جاتے ہیں, یوگا پہ بلیو کر لیتے ہیں, لیکن نماز پہ نہیں. عرض کرنا ہے میرے بھائیوں, اب آخری بات کہ ہم نماز کو کیا سمجھتے ہیں. ہماری سماجک زندگی کا تانا بانا اور ہمارے رب کے ساتھ تعلق میں بہتری بنانے کے لیے 5 وقت ہمیں مسجد میں بلایا جاتا ہے, اس کی پریکٹس کر ایکسرسائز کروائی جاتی ہے, ویایام کروایا جاتا ہے, جس سے ہمارے دل بھی مطمئن ہوں, ہمارے دل اللہ سے جڑے رہیں, اور ہمارے بھائیوں کے تئیں ہمارے دل مل جائیں, ہم سماجک طور سے بھی بہتر ہو جائیں, اور اللہ کے تئیں بھی ہم اپنے رشتے کو بہتر بنا لیں. ایک چیز
نماز کے تعلق سے میں نے پچھلے خطبے میں اشارہ کر دیا تھا کہ آخرت کی یاد بہت ضروری ہے. اگر چلیے اتنی ساری باتیں ہو گئیں, تھوڑی سی سائنٹیفک باتیں میں نے کر دی, نہیں سمجھ میں آیا, کوئی دقت نہیں. اتنا تو سمجھ میں آتا ہوگا کہ ایک دن مر جانا ہے, اتنا تو سب جانتے ہیں. اور جس دن مریں گے ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کس دن مرنا ہے. اچانک ہم چارپائی پہ لیٹے ہوں گے, پورے رشتہ دار آئیں گے نہلا دھلا کر کے, اور اس کے بعد ایک گڈھا کھودا جائے گا, کفن دفن کر کے جنازہ پڑھ کر کے اس میں دفن کر دیں گے. یہ کہانی سب کے ساتھ ہونے والی ہے, سب کے ساتھ یہ کہانی ہوگی. اتنا تو یاد ہے, اتنا تو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا یہ غور کر لیں. یہ کیفیت کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ایک دن مر کر کے جانا ہے, ایک دن قبر میں دفن ہونا ہے, یہ کیفیت تو پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم, جس وقت یہ کیفیت ہماری پیدا ہو جائے ہمارے دل کے اندر, ہمیں نماز سے ہماری نیند نہیں روک پائے گی, ہمیں نماز سے ہمارے کاروبار نہیں روک پائیں گے. ہم یہ کیفیت پیدا کریں, یہ آپ سے التجا کرنا ہے. اور یہ میں نہیں, قرآن میں اللہ رب العزت نے خود التجا خود کہا ہے, میرے بندے, وہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. ہاں نماز کا پڑھنا, ہاں تمہیں یہ گراں گزرے گا, لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے گراں نہیں گزرے گا. وہ کون لوگ عاجزی کرنے والے؟ جو اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہوں کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے. قیامت کے دن کی یاد کرتے رہتے ہوں, موت کی یاد کرتے رہتے ہوں, آخرت کی یاد اپنے دل میں بساتے رہتے ہوں, ایسے لوگوں کے لیے نماز بھاری نہیں لگے گی, ورنہ نماز بھاری لگے گی. یہ بہت بہترین فارمولہ اللہ رب العزت ہمیں دیا میرے بھائیوں. بس اگر ساری باتیں اگر بھول گئی ہوں, ساری باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں, صرف ایک بات اگر آپ گٹھیا لے, گرہ بنا لے کہ ہمیں مرنا ہے, اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. فجر کے وقت اگر تھوڑی سی سستی محسوس ہو تو موت کے دن کو یاد کر لیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر لیں. وہ سستی عجیب و غریب انداز میں غائب ہو جائے گی. کبھی بھی سستی میں ہمیں سستی ہی محسوس, شیطان ہمیں سستی ہی دلاتا ہے, کبھی دل میں یہ نہیں دلاتا ہے کہ نہیں پڑھنا نماز, کبھی یہ دل میں نہیں آتا ہے سستی. یا پھنسا دیا, پچھلے خطبے میں نے کہ موبائل میں پھنسا دیا, بے مطلب کی چیزوں میں پھنسا دیا, بے مطلب کی چیزوں میں. موت کو یاد رکھو میرے, بے مطلب کی چیزیں ہم موبائل پہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سوال کرے گا, وقت کا حساب لے گا, وقت کا, زندگی کا حساب لے گا, جوانی کا حساب لے گا. جوانوں کہاں تھے جوانی کے وقت؟ مسجدیں کہاں خالی تھی, مسجدوں میں کیوں نہیں آ سکے؟ اللہ حساب لے گا. تو اس وقت جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے, وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, انشاءاللہ ہماری پوری زندگی سنور جائے گی, نماز سنور جائے گی, اور دنیا سنور جائے گی, آخرت سنور جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہی مالک ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی مالک ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے.